قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین. اعراب القرآن سلسلے میں چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف، اور آج کے سبق میں آنے والی آیت کو گرامیٹیکلی اینالائز کرتے ہیں. آج کے سبق میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 37 کو اینالائز کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آیت آپ کے سامنے اسکرین پہ لکھی نظر آ رہی ہے، تو چلتے ہیں جی آیت کی طرف. تو میں اس کو پڑھ دیتا ہوں ایک مرتبہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم. صدق اللہ العظیم. یہ آیت ایک مختصر سی آیت ہے، اور اس میں استعمال ہونے والے الفاظ میں سے اسماء، افعال اور حروف کو الگ کرتے ہیں جی. فا آپ کا حرف ہے، تلقا فعل ہے، آدم اسم ہے مرفوع ہے، من حرف جر، ربہ مضاف ہے مجرور، کلمات کلمہ کی جمع ہے، جمع سالم مؤنث ہے، اور فا حرف ہے، تابہ فعل ہے، علیہ جار مجرور ہے. انہ حرف از حروف مشبہ بالفعل، ہو اس کا اسم یعنی انہ کا ہی اسم ہے یہ، اور ہوا پھر اسم مرفوع ضمیر، التواب اسم، الرحیم اسم. تو الحمدللہ اس آیت میں استعمال ہونے والے 1 2 3 4 5 6 7 8 اسماء، 2 افعال اور 5 حروف ہم نے سمجھ لیے. اب چلتے ہیں جی اس آیت کو مختلف جملوں میں تقسیم کرتے ہیں، اور پھر ان جملوں میں استعمال ہونے والے جو مشکل الفاظ ہیں ان کے روٹ لیٹرز حروف مادہ پہ بات کرتے ہیں، اور ان کے یعنی افعال ہوں گے تو ان کے ابواب پر بھی بات کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. پہلا حصہ ہے اس آیت کا، فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ. فا آپ کا حرف عطف ہو گیا، عاطفہ ہو گیا. تلقى یہ فعل ہے، تلقى فعل کا مادہ باب کون سا ہے؟ تو دیکھتے ہیں یہ باب تفاعل سے استعمال ہوا ہے، اور اس کا مادہ ہے لام، قاف اور یا. لام، کاف، یا مادہ چونکہ پہلے بھی سورۃ البقرہ میں استعمال ہو چکا ہے، اس لیے ثلاثی مجرد میں وہ کس باب سے استعمال ہوتا ہے اس کو میں نے یہاں پر ذکر نہیں کیا، بلکہ ڈائریکٹ اس مادے کو یہاں باب تفاعل میں آپ کو دکھا دیا ہے کہ لام، کاف، یا مادہ باب تفاعل میں آتا ہے تو اوریجنلی یہ بنتا ہے تلقى یا یتلقیو، کیونکہ لام، کاف، یا بتا رہا ہے کہ یہ ایک غیر صحیح فعل ہے، اور غیر صحیح فعل میں یہ معتل ہے، معتل اللام ہے، یعنی ناقص ہے اور ناقص یائی ہے. تو تلقى یا یتلقیو تلقین، اور چینجز کے بعد یعنی قواعد کی اپلیکیشن کے بعد یہ بن جائے گا تلقى یتلقى تلقین. اس کے ایک معنی ہے بتکلف کسی کے سامنے آنا، استقبال کرنا، اور اس کے دوسرے معنی ہے بتکلف، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ باب تفاعل کی خاصیت ہے تکلف. دوسرے معنی ہے بتکلف کسی سے کچھ حاصل کرنا، سیکھنا. سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور استقبال کریں گے ان لوگوں کا فرشتے. تو سورۃ الانبیاء میں آیت نمبر 103 میں یہ استعمال ہوا ہے استقبال کرنا کے معنی میں، اور کسی سے کچھ حاصل کرنا، سیکھنا، ان معنی میں اسی آیت کا ریفرنس دیا ہے خان صاحب نے کہ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات. اس کے بعد دوسرا لفظ اس حصے میں استعمال ہوا ہے تابہ کا، جو ایک فعل ہے. تابہ کا مادہ آپ دیکھ رہے ہیں لکھا ہوا تا واو با، اور یہ بھی ایک غیر صحیح فعل ہے، اور غیر صحیح فعل کی قسم معتل ہے، معتل العین ہے یعنی اجوف ہے، اور اجوف واوی ہے.
باب نون سے استعمال ہو رہا ہے توبہ یتوبو اصلی، اور چینجز کے بعد ہوگا تابہ یتوبو توبتن اور متابن۔ اس کے معنی ہے جی پلٹنا، واپس ہونا۔ پھر ان معنی کے ساتھ ایک مفہوم اس کا بنتا ہے بندے کا پلٹنا اللہ کی طرف اپنی غلطی پر شرمندہ ہو کر، یعنی توبہ کرنا، اور دوسرے معنی ہے اس کے اللہ کا پلٹنا بندے پر اپنی شفقت اور رحمت کے ساتھ۔ یعنی ایک ہے بندے کا پلٹنا اللہ کی طرف، اور دوسرے معنی ہوں گے اللہ کا پلٹنا بندے پر اپنی شفقت اور رحمت کے ساتھ۔ یعنی بندے کا پلٹنا ہوگا تو بندے کا توبہ کرنا، اور اللہ کا پلٹنا مراد ہوگا اللہ کا توبہ قبول کرنا۔ مزید انفارمیشن ہے کہ پہلے مفہوم یعنی توبہ کرنے کے مفہوم میں فعل کے ساتھ کبھی الا کا صلہ آتا ہے، یعنی الا کی پریپوزیشن استعمال ہوتی ہے، اور کبھی بغیر صلہ کے آتا ہے۔ اس وقت دراصل اللہ کے الفاظ محذوف ہوتے ہیں، یعنی کبھی تو آپ کو یہ الا کے ساتھ ملے گا پہلا مفہوم جو ہے یعنی بندے کا پلٹنا اللہ کی طرف، ٹھیک ہے، کبھی الا نظر آئے گا آپ کو، کبھی الا کے بغیر نظر آئے گا، اور اس وقت اللہ جو ہے وہ انڈرسٹوڈ ہوگا جی۔ جیسے کہ سورۃ المائدہ میں ایک آیت کا ریفرنس دیا ہوا ہے کہ افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ، تو یہاں پر الی اللہ کے ساتھ آیا ہے، ٹھیک ہے، الہ کی پریپوزیشن آئی ہے۔ دوسری ایگزامپل دی ہے انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ ثم تاب من بعدہ، یعنی تابہ اب یہاں پر بغیر پریپوزیشن کے آیا تو یہاں پر انڈرسٹوڈ ہے کہ ثم تاب الی اللہ من بعدہ، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرے مفہوم یعنی توبہ قبول کرنے کے مفہوم میں فعل کے ساتھ علا کا صلہ آتا ہے، اور اس کے لیے ریفرنس دیا سورۃ الاحزاب کا وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، اور تاکہ وہ عذاب دے منافقوں کو اگر وہ چاہے یا وہ پلٹے ان پر، یعنی ان کی توبہ قبول کرے۔ تو گویا رزلٹ یہ نکلا کہ تابہ جو ہے فعل بنیادی معنی اس کے رجع کے ہوتے ہیں، لوٹنے کے، پلٹنا کے۔ اس کے اس معنی کے ساتھ ایک مفہوم بنتا ہے بندے کا پلٹنا، یعنی اللہ کی طرف بندے کا پلٹنا ہے، یعنی بندے کا توبہ کرنا، اور دوسرا مفہوم بنتا ہے اللہ کا پلٹنا، یعنی اللہ کا توبہ قبول کرنا، ٹھیک ہے۔ اللہ کا پلٹنا سے مراد ہے اپنی رحمت اور شفقت کے ساتھ پلٹنا، ٹھیک ہو گیا۔ پہلے مفہوم میں جب استعمال ہوتا ہے یعنی بندہ جب توبہ کرتا ہے تو یہ الہ کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، یا کبھی الہ کی پریپوزیشن نہیں ہوتی، اس وقت پھر انڈرسٹوڈ ہوتی ہے الہ کی پریپوزیشن۔ اور جب دوسرے مفہوم میں آتا ہے یعنی اللہ کا توبہ قبول کرنا، یعنی اللہ کا معاف کر دینا، تو اس وقت الہ کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ اسی مادے سے پھر تب ایک فعل امر ہے جس کی جمع توبو، تو توبہ کر یا تو توبہ قبول کر، ٹھیک ہے۔ اور دونوں مفہوم میں قرآن مجید میں آیات موجود ہیں وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے میری قوم تم لوگ مغفرت طلب کرو اپنے رب کی، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، پھر توبہ کرو اس کے حضور، ٹھیک ہے، پھر تم لوگ پلٹو اس کی طرف، یعنی توبہ کرو۔ اور وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اور تو سمجھا دے ہم کو ہماری عبادت کے قاعدے، اور تو پلٹ ہم پر، یعنی تو ہماری توبہ قبول فرما۔ تائب کا لفظ اسم الفاعل بنتا ہے جی تابع یتوبو سے، توبہ کرنے والا۔ قرآن مجید میں تائب کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال نہیں ہوا، یہ پوائنٹ بڑا اہم ہے جی۔ تواب فعال کے وزن پہ اسم المبالغہ ہے، بار بار توبہ کرنے والا، بار بار توبہ قبول کرنے والا، یعنی انسان کے لیے استعمال ہوگا تو بار بار توبہ کرنے والا ہوگا، یعنی بار بار پلٹنے والا، اور اللہ کے لیے استعمال ہوگا تو بار بار توبہ قبول کرنے والا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ پسند کرتا ہے بار بار توبہ کرنے والوں کو، اور وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور یہ کہ اللہ ہی بار بار توبہ قبول کرنے والا، ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ توبہ ایک لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، یہ اسم ذات ہے، ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ،
کہ اللہ ہی قبول کرتا ہے توبہ کو اپنے بندوں سے. یہ یاد رکھ لیجئے گا, یہ تواب کا لفظ جو ہے اسی آیت میں آگے انشاءاللہ تعالی آئے گا. تو اتنے حصے میں استعمال ہونے والے دونوں افعال, ان کے مادے, ان کے ابواب ہم نے دیکھ لیے. اب باقاعدہ آیت کی طرف چلتے ہیں, یعنی آیت کے اس حصے کی طرف, اس جملے کی طرف, اور اسے انالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. فا تو عاطفہ ہو گیا. تلقا یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے, پہلا صیغہ ہے, تو اس کا فاعل آگے آ سکتا ہے. آگے دیکھیں آپ کو حالت رفع میں آدم اسم نظر آ رہا ہے, تو گویا آدم جو ہے اس فعل کا فاعل ہو گیا. تو تلقا آدمو, آدم نے سیکھ لیا, آدم نے حاصل کر لیا, آدم نے سیکھ لیا. کیا سیکھ لیا؟ آگے ہمیں چاہیے مفعول. کلماتن, آگے دیکھیں کلماتن آپ کو نظر آ رہا ہے, چند کلمات, من ربہ, اپنے رب کی طرف سے, اپنے رب کی طرف سے چند کلمات سیکھ لیے. تو من ربہ کو آپ تلقا سے بھی متعلق کر سکتے ہیں کہ تلقا آدم من ربہ, تو سیکھ لیا آدم نے اپنے رب سے, ٹھیک ہے. اور کلمات جو ہیں وہ مفعول بھی ہو گیا. یا پھر ہم اگر کلمات کے بعد من ربہ کو رکھیں تو نکرہ کے بعد جار مجرور آ رہا ہے, تو کلمات کی سے صفت بنا کر لا سکتے ہیں. لیکن جب یہ آگے ہو جاتا ہے, مقدم ہو جاتا ہے, تو پھر گرامر والوں کے نزدیک یہ حال بن جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو آدم نے سیکھ لیے, حاصل کر لیے. صفت کے ساتھ ترجمہ کریں گے تو ایسے کلمات جو اس کے رب کی طرف سے تھے, اور جب حال کے اعتبار سے ترجمہ کریں گے تو کچھ یوں بنے گا اس حال میں کہ وہ اس کے رب کی طرف سے تھے. دونوں طریقوں سے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں. سمپل وے یہی ہے کہ تلقا کے متعلق کر لیں جار مجرور کو. فا پھر حرف عطف ہو گیا. تابا علیہ, اب دیکھیں تابا آ گیا فعل, واحد مذکر غائب کا صیغہ, اس کا فاعل آگے آ سکتا ہے لیکن کوئی آگے مرفوع اسم نہیں ہے, لہٰذا تابا کے اندر جو ہوا کی ضمیر ہے وہی اس کا فاعل ہوگا. پھر وہ پلٹا, لفظی ترجمہ ہوگا پھر اس نے رجوع کیا, پھر وہ پلٹا. کون پلٹا, کس کی طرف ضمیر جاری ہے ہوا کی, آگے پریپوزیشن بتائے گی. اللہ کی پریپوزیشن کے ساتھ تابا جب آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا پلٹنا اپنی رحمت اور شفقت کے ساتھ بندے کی طرف, یعنی اللہ کا توبہ قبول کر لینا. تو تابا کے اندر جو ہوا کی ضمیر ہے فاعل کی, وہ رب کی طرف جا رہی ہے, اور علیہ میں جار مجرور میں جو اٹیچڈ ہو کی ضمیر ہے یہ جا رہی ہے آدم کی طرف. فتاب علیہ, تو اس نے اس کی توبہ قبول کر لی. کلیئر ہو گیا جی؟ امید ہے کہ بات بالکل کلیئر ہوگی. تو دو جملے آپ کے سامنے آ گئے جی, ایک ہے تلقا آدم من ربہ کلماتن, اور دوسرا ہے تابا علیہ. ان کو ہم معطوف علیہ اور معطوف بنا کر جملہ معطوفہ بنا دیں گے. ٹھیک ہو گیا جی؟ اس کے بعد ہے انہ هو التواب الرحیم. انہ آ گیا, انہ حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے. جب بھی آئے گا اس کا ایک اسم ہوگا, ایک خبر ہوگی, تو ہو اس کا اٹیچ اسم ہے. آگے خبر آ رہی ہے هو التواب الرحیم, جو کہ اٹ سیلف ایک جملہ اسمیہ ہے. ہوا مبتدا, التواب خبر اول, الرحیم خبر ثانی, یا التواب موصوف, الرحیم صفت. ٹھیک ہے, کیونکہ بعض نحویوں کے نزدیک, میں دوسری مرتبہ بات کر رہا ہوں کہ صفت کی صفت بھی آ سکتی ہے, لیکن بہرحال خبر جو ہے وہ زیادہ ایزی ہے. ہوا مبتدا, التواب خبر, الرحیم خبر. ہوا مبتدا اپنی دونوں خبروں کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ ہو کر خبر ہو گئی انہ کی. انہ اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ ہو گیا, اور اس کا ترجمہ بالکل سمپل سا ہے, کوئی مشکل بات نہیں ہے. اب چلتے ہیں جی جملوں کے اعراب کی طرف, لیکن جملوں کے اعراب سے پہلے میں ایک چیز آپ کے لیے لایا ہوں جی, اسے میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں ایک پیراگراف, جس میں چاہتا ہوں کہ آپ کم از کم اب عربی عبارت جو ہے وہ پڑھنے کے قابل ہو جائیں. چھوٹی سی آیت تھی تو اس کا میں پورشن جو ہے وہاں سے کاپی کر کے لے آیا ہوں کہ کس طرح عربی زبان میں انالیسس کیا جاتا ہے, تو ذرا اس کو دیکھ لیں. الاعراب, الفا عاطفہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے ماشاءاللہ. تلقا فعل ماضن, ٹھیک ہے, یعنی فعل ماضی ہے, اور گرامر والوں کے نزدیک فعل ماضی جو ہے مبنی ہوتا ہے. لہٰذا یہ ایکسٹرا ڈیٹیل ہے, آپ کو اس میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, بس آپ
چیک کر لیا کریں کہ جی یہ فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے، ایک ماضی فعل ہے بس. لیکن میں آپ کے سامنے اس کو پڑھ دوں گا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مبنی ہے اور علی الفتح یعنی زبر پر مبنی ہے. فعل ماضی آپ کو پتہ ہے کہ فعل ماضی کا جو پہلا صیغہ ہوتا ہے نا اس کے آخر میں زبر آتی ہے. یہ تلقا پہلا صیغہ ہے تو آخر میں زبر آ رہی ہے تو مبنی علی الفتح کہیں گے اسے. اور چونکہ تلقا میں آپ دیکھ رہے ہیں تلقا یا سے یہ تلقا بنا ہے تو اس کو وہ کہہ رہے ہیں المقدر، یعنی وہ جو زبر ہے وہ بھی چھپی ہوئی ہے، پوشیدہ ہے، صحیح ہے، علی الالف، اور وہ الف کی صورت میں ہمیں نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ مبنی ہے علی الالف. آدم فاعل ہے مرفوع ہے، سمپل آپ پڑھتے جائیں. من رب، ٹھیک ہے، جار و مجرور یعنی جارن و مجرورن متعلقن بھی تلقا، سمپل جس طرح ہم نے کیا ہے. و اور الہا یعنی ہا کی ضمیر جو ہے جسے ہم ہو کہتے ہیں نا تو گرامر والے کہتے ہیں یہ ہا کی ضمیر ہے. والہا ضمیر متصل، ایک متصل ضمیر ہے، اور متصل ضمیر یہاں پر ربی ہی مضاف الیہ کے طور پہ آئی ہے نا تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں سے ضمائر ان کے نزدیک مبنی ہوتی ہیں، لہٰذا مبنی اسماء کو یہ محلن ذکر کرتے ہیں. فی محل جرن، محل جر میں ہے، مضاف الیہ یعنی مضاف الیہ کے طور پہ آ رہی ہے. کلمات مفعول بہ، یہ مفعول بہ ہے. منصوب، منصوب ہے، اور بتا رہے ہیں کہ وہ علامت نصبہ، اور اس کی نصب کی علامت الکسرہ، کسرہ ہے. ہم بھی جانتے ہیں کہ جمع سالم مؤنث جو ہے ہم نے اسے ساؤنڈ کے ذریعے یاد کیا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں جی یہ علامت ہے اس کی. الفا پھر عاطفہ، تابع فعل، فعل ماضٍ، والفاعل ہوا، اور فاعل ہوا ہے اس کا، ای اللہ یعنی اللہ. الا حرف جرن، الا حرف جر ہے، والہاء اور ہا جو ہے ضمیر، ایک ضمیر ہے، فی محل جرن، جر کے محل میں، متعلق بھی تابع جو کہ تابع کے متعلق ہے. انا حرف توکید و نصب، انا ایک حرف توکید اور نصب ہے کیونکہ اسم کو نصب دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، مبتدا کو نصب دیتا ہے تو اس لیے اس کا نام حرف توکید و نصب ہے. والہا ضمیر متصل، انا کے ساتھ جو ہم نے ہو کی ضمیر کہی ہے یعنی الہا کی ضمیر ہے، ہا کی ضمیر ہے، یہ فی محل نصب، یہ محل نصب میں ہے، نصب کے محل میں ہے. اسم انا، ٹھیک ہے، یہ انا کا اسم ہے. ہوا ضمیر فصل، یہ ایک ضمیر فصل ہے. ایک رائے انہوں نے یہ دے دی ہے کہ ایک ضمیر فصل ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ضمیر فصل کا استعمال کب ہوتا ہے اس کو ہم تفصیل سے شروع میں پڑھ چکے ہیں. یعنی جملہ اسمیہ میں ایک تو حصر پیدا کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، ضمیر فصل کا استعمال کیا جاتا ہے. تو یہاں پر ہم اسی طور پہ لیں گے. التواب خبر انا مرفوع، الرحیم خبر ثان، دوسری خبر مرفوع، ٹھیک ہے. تو الحمدللہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ کم از کم اب آپ خود بھی کچھ پڑھنا سیکھیں. موٹی موٹی چیزیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں کہ کون کیا ہے، کیا چل رہا ہے، کیسے چل رہا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آنے لگ جائیں گی. اب چلتے ہیں جی جملوں کے اعراب کی طرف. جملہ تلقا آدم لا محل لها معطوفہ علی الاستئناف فی الآیت السابقہ. انہوں نے کہا جی اس کا محل نہیں ہے کوئی اعراب کا، اور یہ عطف کر دیا انہوں نے پچھلے جملے پر، پچھلی آیت پہ، اور اس کا چونکہ واو جو تھا وہ استنافیہ تھا تو لہٰذا یہ اس پہ عطف ہے تو اس کا بھی کوئی اعراب نہیں ہوگا. وجملہ تابع علیہ لا محل لها معطوفہ علی جملہ تلقا، ٹھیک ہے، آدم یعنی تابع علیہ یہ بھی عطف ہے تلقا آدم پہ، لہٰذا اس کا بھی کوئی اعراب نہیں ہوگا. اور وہ جملہ انہ هو التواب لا محل لها تعلیلیہ، تو انہوں نے ایک ہی جملہ اس کو بنا کر بات ختم کر دی ہے کہ یہ ایک تعلیلیہ جملہ ہے. اب چلتے ہیں جی ترجمے کی طرف. فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ، پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے تو اس نے اس کی توبہ قبول کر لی. انہ هو التواب الرحیم، یقیناً وہی ہے. اب یہ جو وہی ہے کا ترجمہ آ رہا ہے نا یہ حصر کی وجہ سے آ رہا ہے. انہ هو التواب الرحیم، یقیناً وہی ہے جو بہت توبہ قبول کرنے والا
نہایت رحم والا ہے۔ تو الحمدللہ جی ہماری آیت نمبر 37 مکمل ہو گئی ہے۔ چھوٹی سی آیت تھی، مختصر سی آیت تھی، 2 افعال اس میں ہم نے سیکھے۔ اب آپ ہر آیت میں اپنی وکیبلری میں اضافہ کرتے جائیے کہ آپ کتنے افعال سیکھ رہے ہیں۔ افعال کی فہرست اگر الگ بناتے رہیں گے، اسماء کی فہرست الگ بناتے رہیں، کوئی نیا حرف آتا ہے تو اس حروف کی فہرست الگ بنا لیں۔ یہ میں بہت لیٹ بتا رہا ہوں، یعنی یہ بات مجھے بالکل پہلے لیکچر میں کر دینی چاہیے تھی، لیکن جب میرے ذہن میں یہ بات آئی ہے تو میں نے آپ کے ساتھ اس کو شیئر کر دیا کہ آپ اسماء، افعال اور حروف کے 3 رجسٹرز بنا لیں جی۔ انشاءاللہ تعالیٰ جتنا ٹیکسٹ ہم کریں گے اس میں آپ اسم، فعل اور حرف جو نیا پڑھ رہے ہیں وہ ایڈ کرتے جائیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے آپ کے پاس قرآن کی ساری وکیبلری اکٹھی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو جتنا میں پڑھا سکوں گا اتنا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور پھر اس کے بعد جب آپ خود پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو وہ بھی اس میں ایڈ ہوتا جائے گا۔ تو اسٹوڈنٹس اکثر یہ ذکر کرتے ہیں جی قرآن کی وکیبلری پوری کسی طرح مل جائے، کون کون سا باب ہے استعمال ہوا، مزید فی کتنے باب استعمال ہوئے ہیں، مجرد کتنے استعمال ہوئے ہیں، تو یہ سب چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ ان کے پاس رجسٹر ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور ان کے لیے آسانی ہوگی۔ تو الحمدللہ جی ہماری آیت نمبر 37 مکمل ہو گئی۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کے سبق میں پڑھی جانے والی آیت آپ کو الحمدللہ سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني